دیکھیے، انسان کی ابدی اور ہمیشہ کی کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ نے جو طریقے انسانوں کو بتائے ہیں ان میں رمضان کے مہینے کا روزہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ جل شانہ نے رمضان کے مہینے پہ جو شخص بھی اللہ کے اوپر یقین رکھے کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہوئے پورے مہینے کا روزہ رکھے گا، جس کو ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا کہا گیا ہے حدیث میں، اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ تو جنت جو ہے اللہ جل شانہ نے روزے داروں کے لیے متعین کر دی ہے۔ روزہ کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کا نتیجہ جنت ہی میں ملنا ہے، اس لیے کہ رمضان کے روزے سے انسان کے اندر جو باطنی امراض ہوتے ہیں، خواہشات نفس کا غلبہ یا قوت شہوانیہ کا بڑھ جانا یا دوسری چیزیں جو جھوٹ ہے، نفاق ہے، روزے کی وجہ سے یہ سب چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، اور اگر وہ ان چیزوں پر قابو رکھنے کی نیت کرتا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں پورے جب اس پر قابو پا لیتا ہے تو باقی 11 مہینوں میں بھی وہ اس پر قابو پانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو روحانی ترقی اور دلوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان پر کنٹرول کرنے کا رمضان کے پورے مہینے کا روزہ تیر بہدف تریاق ہے۔ ایک دوسری خوبی بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا، اور یہ فرضیت اللہ نے بتائی کہ دیگر امتوں پر بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے اور انسان کی جو تخلیق ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، جسی کو اللہ جل شانہ نے کہا ہے کہ ان تصوموا خیر لکم، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوگا۔ تو یہ بھلائی دو طرح کی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ تو جسمانی بیماریوں سے حفاظت بھی روزے کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس کو ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تصوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ اور یہ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ موجودہ تحقیقات نے، جو سائنسی تحقیقات ہیں، ان سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایسے لوگ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اگر وہ پابندی سے روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کینسر کی بیماریوں سے بچتے ہیں، یا اور بھی جو دوسری جسمانی بیماریاں ہیں جس کی تحقیق موجودہ دور کے میڈیکل سائنس کے محققین نے واضح کر دیا ہے۔ تو یہ فائدہ بھی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے روزہ رکھنے کا۔ روزہ میں ہمیں کیا کرنا ہے رمضان کے مہینے میں؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اتفاق یہ کہ اللہ نے رمضان ہی کے مہینے کو منتخب کیا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات میں اللہ نے نازل کیا اس رات کو بھی عظمت والی رات اللہ نے بنا دیا، اور وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر جسے کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کو اللہ نے سورۃ القدر میں واضح کیا ہے کہ جس رات میں نازل کیا وہ شب قدر تھی۔ تو قرآن سے رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، اور یہ تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کو پڑھتے تھے، یعنی قرآن جتنا بھی نازل ہو گیا ہوتا تو شروع سے اخیر تک قرآن کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور تلاوت بھی اس طرح کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو سنتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تو یہ طریقہ بھی حضور نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ اس لیے تمام ہی ایمان والوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں، اور سنت ہے تراویح کی نماز میں جو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے، اس نماز کے اندر پورا قرآن ایک بار سن لیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے پورے مہینے میں ایک ایک پارہ کر کے قرآن سنتے ہیں، بعض لوگ 2 پارے کر کے 1.5 پارے کر کے سن لیتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے آپ 2 پارہ کر کے روزانہ سنیے، یا 1.5 پارہ کر کے سنیے، یا 1 پارہ سنیے، لیکن قرآن سننا یہ تراویح میں الگ سے سنت ہے، اور اس کو فقہا کی اصطلاح میں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں ہماری ایک التجا ہوگی سننے والوں سے بھی اور پڑھنے والوں سے بھی، کہ قرآن نازل ہوا جس طرح اس میں اللہ نے فرمایا کہ ترتیل سے قرآن پڑھیے۔ ترتیل کا مطلب ہے صاف صاف قرآن پڑھنا، اس کا ہر لفظ جو ہے صاف ہو، ہر حروف صاف نکلے، تو اس طرح قرآن پڑھنا۔ بعض دفعہ نمازیوں کے مطالبے پر یا سماج کے بیجا قاری دباؤ محسوس کرتا ہے، یا نماز پڑھنے والے حافظ صاحب، تو وہ بہت جلدی جلدی قرآن پڑھ دیتے ہیں، جس سے نہ سننے والا ٹھیک سے سمجھ پاتا ہے، اور نہ قاری صاحب جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنے پڑھے ہوئے قرآن کو ٹھیک سے سن پاتے ہیں۔ تو قرآن اس طرح پڑھنا ہے کہ جس کی ہر آیت سامع کو ٹھیک سے سنائی دے۔ اس لیے ہماری گزارش تمام ہی حفاظ کرام سے ہوگی کہ وہ قرآن کو صاف صاف پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، جس طرح اور نمازوں میں پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں، لیکن اتنی جلدی نہ کریں کہ الفاظ جو ہیں اور حروف جو ہیں صاف سنائی نہیں دیں۔ اس سے قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ قرآن سے کا تعلق چونکہ ایمان والوں سے ہدایت کا ہے، قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے، اور ہدایت اسی وقت ملتی ہے جب اس کو سمجھا جائے۔ لیکن ہدایت بھی 2 طرح سے نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بہت سا عالم نہیں ہے، وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے، تو وہ قرآن بار بار اگر پڑھے گا تو اس کے دل میں ایک روشنی قرآن کے الفاظ کی برکت سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ روشنی اس کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ لیکن علماء کے لیے تو ضروری ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، کہ رمضان کے مہینے میں وہ قرآن کو سمجھیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیا کریں۔ ایک پارہ اگر وہ 15 سے 20 منٹ میں الفاظ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی آدھا گھنٹے میں 15 منٹ میں پڑھ لیا کریں۔ اگر وہ 2 بار کوئی ترجمے کو پڑھ لے گا تو اس رکوع میں اور اس پوری سورہ میں کیا ہے وہ اس کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور اس کے دل اور دماغ میں محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے دوسری گزارش تمام لوگوں سے یہ ہے کہ وہ قرآن کو بامعنی پڑھیں، اور اس کا اہتمام مسجدوں میں بھی کیا جائے، گھروں میں بھی کیا جائے۔ اور سحری کے بارے میں کہا گیا کہ صبح صادق ہونے سے کچھ پہلے اس کو ختم کر لینا چاہیے، کھانے کے عمل کو، اور صبح صادق سے پہلے جب سحر میں اٹھیں تو وہ وقت جو ہے اللہ کی طرف سے ندا کا ہوتا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ اس لیے تہجد کے نماز کا بھی اہتمام
رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کر لیا جائے۔ رمضان کی راتوں کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادت اور تلاوت میں گزارا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رمضان میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آرام فرماتے تھے اور آخر رات میں اٹھتے تھے اور گھر والوں کو بھی آپ اٹھاتے تھے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کے وقت آدمی اٹھے تو دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا کرے، اور یہ مستحب ہے۔ دن گزارنے کے بعد جب شام ہوتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شام کو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، مغفرت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے افطار کے وقت جو ہے اللہ کی طرف توجہ کر کے دعا بھی کر لینی چاہیے مغفرت کی، یا کچھ نہیں ہو تو افطار کے وقت کی جو دعا ہے کہ اللہ روزے کو قبول فرما اور ہماری مغفرت فرما، یہ کم سے کم اتنی دعا پڑھ لیا جائے، کر لیا جائے، اور اس کے بعد سے افطار کیا جائے۔ افطار کے بارے میں ایک اور بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اگر آپ افطار کر رہے ہیں اور آپ نے کسی اور دوسرے روزے دار کو بھی اپنے ساتھ افطار میں شریک کر لیا تو الگ سے آپ کے ایک روزے کا اس کے اکرام کی وجہ سے کہ آپ نے ایک روزے دار کا احترام کیا، اکرام کیا اور اس کو افطار میں شریک کیا، ایک روزہ کا ثواب مزید آپ کو ملے گا۔ اس لیے افطار کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنا چاہیے تو دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ عام طور پر مساجد وغیرہ میں جو مسافر آتے ہیں ان کو بھیج دینا چاہیے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس حدیث میں پہ عمل ہو جائے گا کہ جس میں افطار خود بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی کرائیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح اپنی زبان سے کھانے پینے پر آدمی کنٹرول کرتا ہے کہ دن میں کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو زبان کو بولنے میں بھی کنٹرول کرنا ہے، یعنی الفاظ زبان سے غیبت کے نہیں نکلیں، کسی کے اوپر تہمت کے نہیں نکلیں، کسی کے خلاف جو ہے دشنام ترازی نہیں ہو، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں ہو، تو یہ سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے رمضان کے دنوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جو کاروباری لوگ ہیں یا عدالتوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے ہمارے کوئی غلط بات نہیں نکلے۔ اور زبان ہی سے معاملہ ہے تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زبان اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو تھوڑا سا بھی وقت فارغ ملے گا، 5 منٹ بھی، تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور زبان سے یا دل سے اللہ اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ذکر بھی کرنا چاہیے، تو قرآن کی تلاوت ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار ہو، یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کرنا ہے۔ صرف رمضان کے روزے چھوٹے بچوں پر فرض نہیں ہے جو بالغ نہیں ہیں، یا وہ مسافر جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں ان کو روزہ قضا رکھنے کی اجازت ہے، یا وہ خواتین جو ایام میں ہوں یا نفاس کی مدت میں ہوں بچے کی ولادت کے بعد، وہ چاہیں، یا مریض ہو جن کو ڈاکٹر کسی بیماری کی وجہ سے روکے، تو وہ دوسرے ایام میں جب وہ صحت مند ہو جائیں تو روزے کی قضا کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا بوڑھا ہو جس کو آئندہ بھی توانائی کی امید نہ ہو تو وہ ہر روزے کا ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر کے برابر وہ صدقہ کر دے، یا 2 مسکینوں کو 2 وقت مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ اس لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے۔